میں بارہا مجلسوں میں دو چیزیں ذکر کرتا ہوں. اب یہ واقعہ سنی حضرت عباس کا ہے. عباس کیسے بنے؟ چار بھائی تھے، ایک بھائی عباس بنا. ایک طرف امام کا روزہ، دوسری طرف امام کے بھائی کا روزہ. دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں. اتنی فضیلت ملے کہ امام حسین کہیں کہ میری زیارت پہ آنے سے پہلے عباس کی زیارت پہ جاؤ. مفاہیم میں نے کہاں سے لینے؟ زیارت ناموں سے نا. کچھ زیارتیں علماء نے لکھی ہیں، کچھ زیارتیں اہل بیت سے، زیارت عاشورہ، وارثہ، جامعہ امین اللہ، اور خود زیارت نامہ حضرت عباس. چھٹے امام آتے ہیں، امام ہیں. السلام علیکہ ایھا عبد الصالح، میرا سلام ہو عبد صالح پہ. نام نہیں لیا، صفت بتائی. کون؟ عباس، جو عبد ہے، عبودیت کے مقام پر ہے. کیسا عبد ہے؟ عبد صالح. امام زمانہ کا لقب کیا؟ یا ابا صالح المہدی یرث اللہ عبادی الصالحین. السلام علیکہ ایھا عبد الصالح المطیع للہ، تبعیت، المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین ولامر مولا. اس عباس پہ سلام ہو جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی، اور اپنے وقت کے امام پر عباس پورا اترے. اب میرے چھٹے امام کہتے ہیں میری جان اس عباس پہ قربان ہو جائے. کیا کیا عباس نے؟ ہر بندے کے وجود میں ایک نفس ہے. نفس کا کام ہے خواہش کرنا. آپ روزہ رکھتے ہو، جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کا معدہ کہے گا مجھے کھانا چاہیے. یہ خواہش غیر شرعی خواہش نہیں ہے، بدن کرتا ہے. آپ کو پیاس لگے گی، آپ کا دل ہوگا پانی پیو، لیکن آپ کہو گے میں روزے میں ہوں پانی نہیں پیوں گا. فرماتے جب حضرت عباس پانی پر گئے نا، پانی کو چلو میں بھرا، 3 دن کے پیاسے ہیں، بدن کو تو پانی چاہیے نا. عباس پیے نہ پیے حضرت عباس کی مرضی ہے، بدن کو تو پانی چاہیے. کہتے ہیں نفس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے. شعر حضرت عباس کا. فرماتے یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے جبکہ میرا حسین پیاسا ہے. تجھے پانی چاہیے جبکہ میری سکینہ کیا ہے؟ پیاسی ہے. یہ محبت کا نظارہ ہے کہ اگر محبوب پیاسا ہے میں پانی کیسے پیوں؟ اگر محبوب نے کھانا نہیں کھایا میں کھانا کیسے کھاؤں؟ کہتے پانی کو لیا، مشک میں بھرا. راستے میں درخت بہت تھے، ورنہ غازی عباس اگر تیزی سے جاتے تو خیموں تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ درخت اتنے تھے اور نہر ان درختوں کے بیچ میں تھی، اور ظالم درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ جب یہ واپس آئیں گے تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی دور سے نیزے مار رہا تھا. تو کہتے واپسی میں جب حضرت عباس آئے تو تیروں کی بارش ہوئی. حضرت عباس نے سارے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا، لیکن کوشش تھی کہ تیر بدن پہ لگے، مشک پہ نہ لگے. کہتے ایک ظالم نے غازی عباس کا ایک بازو کاٹا. جب بازو کٹانا تو پانی کے مشک کو دوسرے بازو میں تھما کے حضرت عباس نے ایک رجز پڑھا. عجیب ہے یہ رجز. فرمایا خدا کی قسم ہے لو قطعتم یمینی، اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. آج اس جوان کے ذہن میں دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر و خیرات، یہ دین ہے. کہہ رہے ہیں اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو تعجب کا مقام ہے. کیا دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ غازی عباس نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو؟ کہ نہیں، وہ کیا چھڑانے کے پیچھے؟ مشق چھوڑ دے. اور عباس کہہ رہا ہے میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. غازی عباس کی نگاہوں میں پانی کا مشق کیا ہے؟ دین ہے. آپ کے ذہنوں میں دین کا مفہوم کتنا بڑا ہے. یہ ساری عبادتوں کو، اصول کو، فروع کو جمع کرو تب جا کے دین بنتا ہے. اور حضرت عباس خلاصے میں بتا رہے ہیں کہ عباس کا دین کیا ہے؟ مشق. اور کہا کہ بازوؤں کو کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. علماء کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، پانی کا مشق، چمڑے کا مشق، یہ دین کیسے بنا؟ کیونکہ عباس کے جملے ہیں تو اس میں فقاہت تو ضرور ہوگی. فرما نہیں، پانی کا مشق دین نہیں. حسین نے کہا تھا پانی لاؤ،
حکم حسین دین ہے۔ آج یہ جوان یہاں بیٹھا ہے نا، امام زمانہ کہنا جوان جا وہاں سے لے کے یہاں تک پانی لے کر، اس کا اٹھنا جانا اور آنا یہ دین ہے۔ امام کی زبان سے لفظ نکلے وہ دین بن جاتا ہے۔ وہ چاہیں کھڑا ہو جائے، یہ کھڑا ہونا دین ہے، کہیں دوڑ یہ دوڑنا دین ہے، کہیں بیٹھو یہ بیٹھنا دین ہے۔ تبعیت اپنے تمام تر کمال پر، اور محبت اتنی کہ پانی عباس نے نہیں پیا۔ اور کہتے ہیں جب مشق کو تیر لگانا، ایک خواہش کی حضرت عباس، کئی مومنین کہتے ہیں مولانا اتنا فاصلہ کیوں ہے امام حسین حضرت عباس کے روزے میں؟ حبیب بھی ساتھ میں، اکبر بھی ساتھ میں، قاسم بھی ساتھ میں، سارے شہیدوں کو امام زین العابدین نے ایک جگہ پہ جمع کیا، عباس کو چھوڑ دیا نہر کے کنارے۔ میں نے کہا چھوڑا نہیں، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ فرمایا پروردگارا حسین سے چہرہ کیسے ملاؤں؟ کہا تھا پانی لاؤ۔ خیموں میں جانا تب پسند تھا جب پانی لے کر جاتا، اب میں نہیں چاہتا کہ میرا لاشا خیموں تک جائے۔ امام حسین جب پہنچے حضرت عباس کے بدن مبارک پہ، کہتے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا، اور اس زخمی آنکھ کا خون دوسری آنکھ میں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا تھا غازی عباس کو۔ مولا کی آوازوں سے سمجھا، کہتے جیسے پہنچے نا تو فرمایا کہ مولا اب محبت دیکھو، تبعیت محبت۔ فرمایا مولا میں نے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا اب دل ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں۔ مولا حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ محبت کا عالم دیکھو کہ مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے دونوں بازو کیا ہوتے؟ سلامت ہوتے۔ سمجھو کربلا کس چیز کا نام ہے میرے عزیز؟ کربلا محبت عروج پہ، تبعیت بھی عروج پر ہے۔ وہ چاہے صحابی تھا یا وہ چاہے بنو ہاشم تھا، انتہا کر دی۔ کہتے 2 محرم کو شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہتے غازی عباس سے پہ سالار ہے، تلوار نکالی اور خط کھینچی۔ کہتے اتنا جلال تھا اس دن حضرت عباس کو، خون آنکھوں میں بھر آیا۔ فرمایا ہے کسی میں جرت جو خط کو پار کر کے دکھائے، میرے ہوتے ہوئے کوئی سیدانیوں کے خیموں کو ہاتھ لگائے گا؟ سیدہ زینب کہتی ہے میرے خیمے میں امام حسین آئے، چہرہ تھوڑا پریشان تھا۔ بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہ زینب سنا تو ہوگا نا کہ عباس نے خط کھینچی ہے۔ جی حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے جو خیموں کے قریب آئے؟ فرمایا بہن زینب میں حسین جنگ نہیں چاہتا، آج پتا ہے وہ آئیں گے جنگ ہوگی، میں جنگ نہیں چاہتا۔ کہ بھیا حسین آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس میری خواہش خیمے ہٹ جائیں۔ تو سیدہ نے کہا کہ حسین آج تک عباس نے آپ کو نا نہیں بولا، تبعیت آپ بول دیں عباس خیمے ہٹا دیں گے۔ کہ زینب مجھے خوف ہے کہیں میرے لال کا دل ٹوٹ نہ جائے، میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کیا مطلب حسین؟ فرمایا بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے نا، عباس کو بڑا جلال تھا، ہاتھ تلوار پہ گیا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا عباس آج جنگ نہیں کرنی ہم نے۔ کہا مولا آپ مجھے روک دیتے ہیں کہ نہیں عباس فرصت دوں گا۔ کب مولا؟ کہ جب کربلا آئے گی۔ کہ زینب اس نے دربار میں بلا کے بیعت کا تقاضا کیا تھا، اس نے بہترامی کی، عباس کو اتنا جلال آیا تھا، فوراً دربار میں کہ مولا حکم دے سر کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں۔ میں نے پھر روکا عباس آج نہیں کربلا۔ کہ بہن زینب جب حر نے راستہ روکا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، بڑا جلال آیا تھا عباس کو۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا۔ کہ بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیا جا کے عباس کو کہوں کہ آج کیوں نہیں لڑنا؟ ایسے شریکت الحسین نہیں ہے سیدہ زینب۔ تبعیت کا عالم دیکھو۔ فرمایا حسین بھیا آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ فضا کو کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ جناب فضا کہتی ہیں نہر کے کنارے کھڑے تھے خط کے سامنے، میں نے آواز دی آقا، سمجھ گئے خیموں کے اندر سے بی بی بلا رہی ہیں، اشارہ کیا کہ ماں فضا وہیں رکو میں آ رہا ہوں۔ کہتی ہیں جب آ رہے تھے نا تو انداز دیکھنا حضرت عباس کا، محبت، ادب، تبعیت، کہ جیسے آ رہے تھے آستینیں پہلے الٹی ہوئی تھی، آستینوں کو سیدھا کرتے گئے۔
ماتھے کا پسینہ پوچھتے رہے، میرے قریب آئے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تاکہ آنکھوں کی سرخی چلی جائے، کہ خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی میری آقا زادی کا خیمے کے اندر بلایا، زانوں میں ادب لگا کے بیٹھے، تبعیت اور محبت دونوں کو جب ملاتے ہو تو باس بن جاتا ہے۔ کہنے لگے جی میری آقا زادی، بڑے پیار سے سیدہ زینب نے کہا باس سنا ہے خط کھینچیے، کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت جو خیموں کے قریب آئے۔ کہا باس جانتی ہوں تیرا غرور ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو آنچ بھی نہیں لگا سکتا۔ اب بات سنا ہے دشمن کو للکارا ہے۔ جی میری آقا زادی، میں نے بولا میرے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کہا باس دیکھو بات یہ ہے کہ حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، میں جانتی ہوں تو نے شمر کو للکارا ہے، ظاہر انسان للکار کے بعد پھر جائے اور وہ کام نہ کرے۔ کہا باس ایک کام کرو، خیمے میں بیٹھ جاؤ، تجھے دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، اون محمد کو بھیج دیتی ہوں، وہ خط مٹائیں گے بھی، خیمے ہٹائیں گے بھی۔ کہ یہ سننا تھا، عباس کھڑے ہو گئے، فرمایا آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے، اگر میرے حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا، خط مٹاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا۔ اسے عباس کہتے ہیں میرے عزیز۔ یہ تبعیت اگر ہمارے اندر آ جائے، آج امام زمانہ کو کس کی ضرورت ہے؟ 5واں امام، 6واں امام، 7واں امام شیعہ آتے تھے، مولا بستیوں کی بستیاں آپ کو مانتی ہیں، قیام کریے۔ کبھی کہتے تھے آگ انگارہ اٹھا، کبھی کہتے تھے تنور میں چلا جا، کبھی کہتے تھے یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے اگر اتنے بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے۔ کہ جتنے میرے جد حسین کو ملے ہمیں نہیں ملے۔ یہ کہنا کہ جب 313 ہوں گے، یہ کیسے ہیں 313؟ محبت والے بھی ہیں، تبعیت والے بھی ہیں۔ یہ کربلا کی 40 ہمیں تبعیت میں لاتی ہے، ایثار کا جذبہ، کہ جب تک لٹاؤ گے نہیں، مٹاؤ گے نہیں اپنی انا اور میں کو، مرضی خدا پہ، یا ایہت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب تک محبوب حسین نہ بنو گے اور جب تک حسین کے محبوب نہیں بنو گے، تب تک عباس مزاج نہ بنو گے۔ ہمیں محبت نے جمع کیا، جمع کر کے ہمیں تبعیت کی منزلوں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اتنی قیمت ہے اس عزادار کی کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں خلوص سے دل سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ میں قربان جاؤں اپنے چوتھے امام پہ۔ کسی نے کہا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلام کی؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ اس جملے کو درک کریے گا، سمجھ کے روئیے گا۔ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ مولا کیا مطلب؟ کا اس انتظار میں تھا کوئی تو آئے گا نا جو مجھے سلام کرے گا۔ کوئی کہتا تھا باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ سلام تو نہیں آیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور کسی مومن نے جب خواب میں دیکھا نا، فرمایا خلوص سے دل سے مجھ کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب ملے گا، کہ جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ آج چند لمحوں کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، اپنے قلب کو روح اطہر امام حسین کی طرف متوجہ کریں۔ آج کی رات پرسے کی رات ہے، آج کی رات اس امام کی رات ہے جو ہر امام سے زیادہ رویا ہے۔ کہتے ہیں نا 40 سال امام زین العابدین روئے، میں کہتا ہوں 1000 سال گزر گئے، فرزند زہرا آج تک رو رہا ہے۔ اور یہ فرمائیں کہ ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے، جس کرتے کو دیکھ کر زہرا کی قبر میں زلزلہ آ جائے، جس کرتے کو دیکھ کر نبی یہ کہیں کہ زینب کرتا ہٹا، نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرماتے یہ کرتا میں ہر روز نماز عصر کے بعد دیکھتا ہوں، بدلت دموع دما، اے میرے جد حسین آنسوؤں کے بدلے آپ پہ خون روں۔
دنوں کو کربلا لے جائیں، آج ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا، جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند سلام علی حسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی آل ماشاءاللہ سب مل وعلی صحب سب مل کے سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ ایام ازاں ختم ہونے کو ہے، اللہ جانے پھر زندگی ملے یا نہ ملے، فرمایا ایسے رویا کرو جیسے تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ آج کی رات یتیموں کی رات ہے، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، مجھے نہیں معلوم آج میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے، شاید کربلا میں رو رہے یا شاید تلے زینبیہ پہ گریہ کر رہے ہو، یا شاید شام میں ننھی سی قبر سکینہ پہ رو رہے ہو، یا شاید سامرہ میں اپنے بابا کی غربت پہ رو رہے ہو، لیکن میرا دل کرتا ہے آج کی رات میرے مولا جنت البقیع میں ہوں گے، ٹوٹی ہوئی قبر سکینہ اپنے قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے، جس قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ماں کی قبر پہ مانگی گئی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا، شاید دعا کر رہے ہو اماں زہرا، دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ اس ظالم سے بدلا لو جس نے آپ کی پسلیاں چھوڑے، او جس نے آگ بھرا دروازہ گرایا، اماں ذرا دعا کرو میرا ظہور ہو
تاکہ اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری سکینہ کو تماچے مارا، جس نے میری پٹھیوں کی چادر چھینے۔ آج کی رات میری چھوٹی سی گزارش ہے، جب تہجد کا وقت مصلی بچھانا، نماز تہجد پڑھنا، تہجد سے جب فارغ ہو جاؤ ایک دعا پڑھنا، ایک زیارت پڑھنا، نام زیارت ناہیہ۔ یہ کسی ذاکر کا نوع نہیں، یہ کسی مولانا کا نوع نہیں، یہ امام زمانہ کا نوع، جس میں میرے مولا اپنے جد کے مسائل پڑھتے ہیں، بڑے مصیبت بڑے جملے۔ آج امام کی زبان سے کچھ کربلا کے مسائل سنو کہ کیسے اپنے جد پہ گریہ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میرا سلام، کس پہ سلام کر رہے میرے مولا؟ نام نہیں لیا، اشارے کیے، مومن پہ چھوڑا کہ سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس کے رخسار ہے، زینوں کو کربلا لے دو۔ میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہ رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ آواز تھوڑی بڑھائی، مجھے نہیں پتا ان رخساروں کو کیوں یاد کر کے رو رہے۔ شاید میرے مولا سوچ رہے ہیں میں بھی یتیم ہوا، سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن کسی نے مجھے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے مجھے قادیانے تو نہیں مارے، لیکن جب یہ بچی یتیم ہوئی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ابن سعد قادیان مارتا تھا۔ تبھی فرمایا میرا سلام، میرے مسلمان آج کے دنوں میں خوشیاں منا رہے، شاید کوئی گزرے آپ سے پوچھے شیعہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ایک حدیث اسے صحیح بخاری کی سنانا، وہ خود رو پڑے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی اعتراف کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے اتنے تماچے مارے کہ بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، رو رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو۔ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت۔ مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی اتنے تماچے مارے کہ بابا بابا کر کے چلی گئی۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، زیارت ناہیہ میرے مولا کا سلام۔ پہلے فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ پھر فرمایا میرا سلام ہو ان
زخمی ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے، مجھے نہیں پتا امام زمانہ کیوں یاد کر رہے، شاید مولا کی گود میں جب حسن عسکری کا سر تھا مولا اپنے بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہے تھے، مولا کو کوئی اور ہونٹ یاد آئے ہوں گے، کہنے لگے میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسا دیکھا، یہ منظر سکینہ نے کیسا دیکھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ آخری سلام اور زحمت کو تمام کروں۔ یہ 3 منظر ہیں جن پہ میرے مولا سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا ان رخساروں پہ جن پہ اتنے تماچے لگے کہ رنگ بدل گیا، آواز تھوڑی بڑھائیے گا، میرا سلام ان ہونٹوں پہ جنہیں اتنی چھڑیاں ماری گئی کہ زخموں میں بدل گئے، آخری سلام سب سے درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھ گیا، اللہ جانے یہ کس کی کلائیاں ہے۔ قدیمی مومنوں سمجھ گئے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا کس کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر رہے، رو کے کہنے لگے یہ زینب کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے۔ میں نے کہا قبلہ سیدہ کو تازی آنے لگے، مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا، ظالم نے نو کے نیزہ سے مارا، میرے مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ میں نے کہا ان کلائیوں میں ایسا کیا تھا، کہنے لگے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہ مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، زینب کے تو بازو سلامت ہے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، بھلا بی بی عباس کی طرح کیسے گری؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، اور زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ لیکن امام زمانہ یہ منظر کیوں یاد کر رہے؟ کہا کیونکہ مولا نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، اپنے بابا کو کاندھا دیا، اپنے بابا پہ نماز پڑھی، اپنے بابا کو دفنایا۔ زینب کیوں گری؟ کہنے لگا زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑے، آواز آئی بہن زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ تو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے تھے۔ رو کے کہنے لگی حسین میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہے، میں تیر نکالوں تو کیسے نکالوں؟ ماتم حسین